الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک محبت و شوق سے پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. چونکہ شریعت نے ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے بتایا ہے، جس میں سے ایک ہے پانی پینا. پانی پینے کی بھی کچھ سنتیں اور آداب ہیں کہ پانی لوگ کھڑے کھڑے پی لیتے ہیں، تو ایسے بھی کھڑے کھڑے پانی پینا یہ نقصان دہ صحت کے لیے. کہ حدیث پاک میں آتا کہ جو کھڑے ہو کر پانی پی لے اسے چاہیے کہ وہ قے کر کے نکال دے کہ بیماری ہے. اور اگر ہم دیکھیں سائنٹیفک وے سے بھی اگر دیکھتے ہیں تو کھڑے کھڑے پانی پینا یہ صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. تو پانی اب جب بھی پئیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھ کے پئیں. اور اسلامی آداب یہ ہیں کہ پانی پیتے وقت میں آپ سر کو بھی ڈھانک لیں، سر پہ ٹوپی پہن لیں، رومال سے ڈھک لیں. کہ اس کی سنتیں یہ ہیں کہ جب بھی پانی پئیں تو پانی کو دیکھ لیں. پانی کو دیکھ کر پینا سنت ہے، بیٹھ کر پینا سنت ہے، 3 سانسیں پینا سنت ہے. اور جب پینے لگے تو پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یہ بھی سنت ہے. اور جب پی چکے تو پینے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے، الحمدللہ پڑھیے، یا اپنی مادری زبان میں اللہ کا شکر ہے یہ بول دیجئے. چونکہ پانی اللہ کی نعمت ہے تو پانی کو قاعدے سے اس طریقے سے آپ پینے کی عادت بنائیں. اگر آپ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو آج کی جو سائنس ہمیں بتاتی ہے سائنٹیفک رول کے حساب سے کہ کھڑے ہو کر اگر پانی پیا جائے تو انسان کا ہائیڈروسل یہ بڑھ جاتا ہے اور غالباً جگر پر بھی افیکٹڈ ہوتا ہے، یعنی جگر کی بیماری بھی آپ کو ہو سکتی ہے. تو اگر آپ سنت کے مطابق پانی پیتے ہیں تو یہ ایسی کوئی سی بیماری آپ کو نہیں ہوگی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند رہیں، اچھے سے زندگی گزرے، تو آپ شریعت کے مطابق اسلامی وے کے حساب سے پانی پیے تو انشاءاللہ تعالی آپ صحت مند بھی رہیں گے اور تندرست بھی رہیں گے. اب آئیے کہ جیسے جوتے پہننا بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نالین شریف استعمال فرمایا کرتے تھے. نالین مینس جوتا. تو جوتے پہننے کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار پاک علیہ السلام کا فرمان کا خلاصہ ہے کہ جوتے پہنو کہ اس سے پاؤں کو آرام ملتا ہے. یقیناً آپ اگر جوتے پہننے کے عادی ہیں تو آپ نے اس کو محسوس کیا ہوگا. پاؤں آرام پاتے ہیں، گرد و غبار سے پاؤں بچے رہتے ہیں، کنکری وغیرہ پاؤں میں نہیں چبھتے اور پاؤں ہمارا بہت ہی سیف رہتا ہے. اور کسی بھی رنگ کسی بھی کلر کے آپ جوتا یا چپل پہن سکتے ہیں. مگر ایک میں آپ کو اہم بات بتاتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو پیلا رنگ کا چپل جوتا پہنے گا تو اس کی فکر میں جو ہے وہ کمی ہوگی، مطلب غم و اندور ٹینشن میں کمی ہوتی ہے. تو اگر آپ چاہیں تو پیلا جوتا پیلا چپل بھی استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ کسی بھی کلر کا جوتا چپل آپ بشوق پہن سکتے ہیں. اب آئیے کہ کپڑے جو لوگ پہنتے ہیں تو کپڑا ہم جب بھی پہنے تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو جب بھی پہنے تو دائیں کرتا پہننا ہو یا شلوار پہننی ہو یا عورتوں کو زمفر پہننا ہو تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کپڑا پہنیے اور دائیں آستین کو پہلے داخل کیجیے، پھر بائیں کو اس کے بعد پہن لیجیے. اور جب اتارنے لگے تو اتارتے وقت میں جسٹ اس کا اپوزٹ کرنا ہے، پہلے بائیں ہاتھ سے آستین کو نکالنا ہے پھر دائیں سے نکالنا. یہ اسلامی طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے. اور جب بھی کپڑا پہنے، یہ پیجامہ پہننے لگے یا پینٹ پہننا ہو، ٹراؤزر پہننی ہو، تو دایاں پاؤں پہلے داخل کیجیے پھر بائیں داخل کیجیے. اور جب اتارنے کی باری ہو تو اتارنے میں جسٹ اپوزٹ کیجیے، پہلے بائیں کو نکالیے پھر دائیں پاؤں کو باہر نکالیے. یہی اسلامی طریقہ ہے. اور اس بات کو بھی دھیان رکھیے کہ آج کل کچھ لڑکے اور مرد حضرات جو ہے گلیوں میں، روڈوں پر، چوراہوں پر ہاف پینٹ پہنے نظر آتے ہیں یا لنگی اس انداز سے پہنتے ہیں یا ٹراؤزر کہ ان کی ران اور گھٹنا دکھ رہا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے مرد کو سرے بازار کسی کے سامنے بھی
ہاف پینٹ پہننا، ہاف لنگی پہننا جس سے گھٹنا دکھے، ران دکھے، یہ حرام ہے، اور ہر حرام کام جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو آپ اس سے بچیں کہ آپ اگر ہاف پینٹ پہنتے ہیں، اگر گھٹنا آپ کو دکھ رہا ہے تو آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ آپ گناہگار ہونے کے ساتھ ساتھ جو جس کی نظر آپ کے گھٹنے پر پڑے گی وہ بھی گناہگار ہوگا۔ تو بھول کر بھی ہاف پینٹ آپ بازاروں میں گلیوں میں پہن کر نہ نکلے۔ ہاں، آپ روم میں اگر تنہا ہو تو وہاں پر آپ ہاف پینٹ پہن سکتے ہیں، وہاں آپ ہاف لنگی میں رہ سکتے ہیں۔ اب آئیے کہ جب آپ کپڑے کو اتاریں گے تو کپڑے کو اتارنے کے بعد جو ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کپڑے کو فولڈ کر کے رکھنا، تہ کر کے رکھنا، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ ہوتا ہے گھروں میں کپڑے کو الگنی میں ٹانگ دیتے ہیں، کھوٹی پر ٹانگ دیتے ہیں، تو ٹانگ تو سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن خلاف سنت ضرور ہے۔ تو جب بھی کپڑے کو آپ رکھیں تو قاعدے سے کپڑا اتار لے، کرتا پیجامہ ہو، شرٹ پینٹ ہو، جو بھی ہو، اس کو فولڈ کر کے رکھیں۔ ایک اس میں اہم بات یہ ہے کہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس کپڑے کو لوگ بنا فولڈ کیے رکھتے ہیں، یوں ہی ٹانگ کر رکھ دیتے ہیں، تو اس کپڑے کو شیطان، جنات استعمال کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ کا کپڑا الگنی میں ٹنگا ہے، گھونٹی میں ٹنگا ہوا ہے، تو اس کپڑے کو، کھلے کپڑے کو شیطان استعمال کرتے ہیں، جنات پہنتے ہیں۔ لیکن اگر جو کپڑا فولڈ کر دیا جائے تو اسے جنات استعمال نہیں کر پاتے۔ اور سنت آداب تو بے شمار ہیں، جیسے تیل لگانا بھی سنت ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا۔ کنگھی کرنا بھی سنت ہے، کنگھی بھی کیا کیجئے، اپنے آپ کو اچھا اور قاعدے سے رکھیے۔ آپ کے اگر آپ کے بال ہیں تو بالوں کو دھوئیے، صابن سے تیل لگائیے، سر میں کنگھی کریں اور اچھے سے بال کو سنوار کر رکھیں۔ یہ اسلامی آداب طریقے میں سے آتا ہے، تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور ہاں، ایک اہم بات یہ بھی کہ استنجا ہمیشہ بیٹھ کر کریں، اپنے بچوں کو بھی استنجا بیٹھ کر کروائیں، کہ استنجا کھڑے ہو کر کرنا یہ خلاف سنت ہے اور یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ تو استنجا جو لوگ کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اس سے چھینٹے پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے، کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، اور جب کپڑے اگر آپ کے ناپاک ہو گئے، نماز کا اگر وقت آ گیا تو آپ نماز میں نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو بیٹھ کر سنت کے مطابق استنجا اگر آپ کریں گے تو آپ کے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے، اور نماز کا جہاں وقت آ گیا آپ بآسانی نماز بھی ادا کر پائیں گے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں کہ سنت میں ہی عافیت ہے، اسی میں برکت ہے۔ اگر سنت کے مطابق ہم زندگی کو گزارتے ہیں تو اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ جزاک اللہ۔